پہلی وحی نازل ہوئی آپ پر تو وہ پڑھنے سے ہوئی ہے۔ دیکھیے کفر و شرک کو ختم کرنے سے نہیں ہوئی ہے، نماز پڑھنے سے نہیں ہوئی ہے، روزہ رکھنے سے وحی کا آغاز نہیں ہوا ہے، پڑھنے سے ہوا ہے۔ اس لیے جو پڑھنے لکھنے سے انسان کا شعور بڑھتا ہے، اور وہ پڑھائی جو رب کے نام سے ہو، اللہ کے نام سے کی جائے۔ پڑھائی تو ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی لوگ پڑھے لکھے تھے لیکن اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، رب سے کٹے ہوئے تھے، اس رب کو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے یہ تعلیم ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ رب کے نام سے پڑھیں گے گمراہ نہیں ہوں گے، رب کے نام سے پڑھیں گے تو تکبر نہیں آئے گا، رب کے نام سے پڑھیں گے عاجزی آئے گی، رب کے نام سے پڑھیں گے تو آدمی ہمیشہ ایک رب کی بندگی کرے گا، اس تعلیم کا اسے فائدہ ہوگا، وہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ اور تعلیم میں سے آپ رب کو نکال دیجئے، اپنے پیدا کرنے والے اپنے پالنہار کو نکال دیجئے، تو اس تعلیم کے نتیجے میں تعصب پیدا ہوتا ہے، اس تعلیم کے نتیجے میں کبر پیدا ہوتا ہے، اس تعلیم کے نتیجے میں آدمی دوسروں کو ستاتا ہے، وہ پلاننگ سیکھ جاتا ہے۔ تعلیم میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کا ذہن تیز ہو جاتا ہے تو وہ ہر طرف سے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب رب کے نام سے تعلیم ہوگی، پیدا کرنے والے کے نام سے تعلیم ہوگی، تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہوگی، لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت ہوگی۔ یہ ہے تعلیم اس وقت بھی تھی، سب جگہ پڑھے، بہت سے لوگ پڑھے لکھے تھے لیکن وہ اپنے رب سے کٹے ہوئے تھے، اپنے پالنہار سے دور تھے۔ اس لیے پہلی وحی میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ ہر چیز کو پڑھیے، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کو پڑھیے، کوئی منائی نہیں ہے۔ آپ آسمانوں کی دنیا کو پڑھیے، زمین کی دنیا کو پڑھیے، پیڑ پودوں کی دنیا کو پڑھیے، جیو جنتو کی دنیا کو پڑھیے، انسانوں کی دنیا کو پڑھیے، آپ جو چاہے پڑھیے، لیکن اس کے اندر نام شامل ہونا چاہیے رب کا۔ ہم اللہ کی پیدا ہوئی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں، اللہ کی پیدا کی گئی چیز کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں یاد کرتے کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے۔ ہم مچھروں پر ریسرچ کرتے ہیں کہ مچھر کس طرح لوگوں کو بیماریاں پہنچاتے ہیں، لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی۔ پیڑوں پر ریسرچ کرتے ہیں لیکن پیڑ کے پیدا کرنے والے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جانوروں پر ریسرچ کرتے ہیں لیکن جانوروں کے پیدا کرنے پر ہماری ریسرچ نہیں ہوتی۔ انسان کو پڑھتے ہیں، انسان کی چیزوں کو پڑھتے ہیں، اعضاء کو پڑھتے ہیں، اندرونی حصے کو پڑھتے ہیں، پوری باڈی کو پڑھ جاتے ہیں کہ کس پارٹ کو کیسے کام میں لایا جاتا ہے، کون سی چیز کیسے کام کرتی ہے اور کیسے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، کیسے وہ خراب ہوتی ہے۔ یہ سب ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس جسم کو بنانے والا کون ہے، اس جسم کو چلانے والا کون ہے، اس دل کو بنانے والا کون ہے، اس آنکھوں کو بنانے والا کون ہے، اس کو نہیں پڑھتے۔ اس کو پڑھنا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر اس رب تک پہنچنا ہے۔ یہ ہے پہلی وحی کا مقصد کہ یہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں دنیا کے اندر، آسمان بنایا، زمین بنائی، ہوائیں بنائی، پیڑ پودے بنائے، پہاڑ بنائے، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ جب تک آپ کے لیے کارآمد اور مفید نہیں ہوں گی جب تک رب کے نام سے ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنہار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔